साबिक रुकने कौमी असम्बली अली रजा आब्दी को आज आहों और सिस्कियों के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। ट्विटर पर आबदी फैक्टर के नाम से मुतहरिक अली रजा आब्दी खबरों के मुताबिक इन दिनों मुत्तहिदा के बिखरे हुए धड़ों को यकजा करने के लिए कोशां थे, लेकिन उन्हें मोहलत ना मिल सकी और वो जालिमों की अंधी गोलियों का गुज़श्ता रात निशाना बन गए। कराची में सियासी सरगर्मियों पर हमलों का ये कोई पहला वाक़या नहीं है। रवा माह 8 दिसंबर को गुलिस्तान जौहर में MQM पाकिस्तान के मिलाद पर बम हमला किया गया। फिर 22 दिसंबर को PSP के दफ्तर पर भी फायरिंग की गई, जिससे 2 अफराद जान बहक हो गए। शहर कायद की फजा फिर से सोगवार होने लगी है। इसी हवाले से हमारा पहला सवाल है रिपोर्ट कार्ड का, और सवाल कुछ इस तरह से है। कराची में टायर एक बार फिर सर उठाने लगे। MQM के रहनुमा अली रजा आब्दी कातलाना हमले में जान बहक। शहर में अमन व अमान की खराब सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? ओपन ऑप्शंस हैं इस पर आपके पास, और इस मामले पर सबसे पहले हम चलेंगे मज़हर अब्बास साहब की तरफ। मज़हर साहब, क्या समझते हैं आप? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो अली रज़ा आब्दी का मर्डर ज़ाहिर है काबिल मज़म्मत भी है, अफसोस भी है। ना सिर्फ ये कि वो साबिक़ MNA थे, बल्कि बहुत ही मुतहर्रिक MNAs अपने ज़माने में रहे और मुतहर्रिक लीडर थे। देखिए, दो चीज़ें हम कही जाती हैं, और माजी में लैटिन अमेरिका में ये बात ख़ास तौर पे की जाती थी कि अगर आप बहुत ज़्यादा जानते हैं और अगर आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो आप मुश्किल में हैं। और ये चीज़ें बहुत से उसमें, अभी आपने ख़ुद ही कहा कि वो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव थे, बहुत वो थे, लेकिन जो पिछले 6 हफ्ते में यहाँ की डायनामिक्स तब्दील हुई हैं। एक मरतबा फिर एक नई दहशतगर्दी की लहर नज़र आती है हमें, चाहे वो बॉम्ब ब्लास्ट की सूरत में हो, चाइनीज़ कॉन्सुलेट में अटैक की सूरत में हो, एक के बाद एक मर्डर की सूरत में हो। और पिछले 3 दिन में जो 2 ख़ास तौर पे पॉलिटिकली मोटिवेटेड मर्डर लगते हैं, जो PSP के कैंप ऑफिस में हुआ और अली रज़ा आब्दी का, और उसके बीच में एक नया एंगल आया है अब सामने, जिस पे एक नया सवाल उठता है कि किस तरीके से गन कल्चर कराची के अंदर ख़ास तौर पे फ़रोग़ पाता है। यानी एक ही बंदूक है, एक ही गन है, जिससे एक बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल आदमी का मर्डर हुआ लियाकताबाद में। वही लियाकताबाद में एक और जो PSP के कैंप पे फायरिंग हुई है, उसमें भी जो लड़का मारा गया है उसका ताल्लुक भी लियाकताबाद से है, और एक जो पहले मर्डर में लड़का फ़रार है उसका ताल्लुक भी लियाकताबाद से, और वही गन इस्तेमाल हुई है अली रज़ा आब्दी के मर्डर में भी। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं। लेकिन ज़रा दूसरी तरफ आपने ज़िम्मेदारी की बात की, अब दूसरी तरफ देखें। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी साहब कराची आए हैं। वो गवर्नर हाउस में उन्होंने जो है मीटिंग भी की है, मुलाकात भी की है, लेकिन वज़ीर आला सिंध से जाके नहीं मिले, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं प्रोविंस के। यानी ये एक, और उसमें जो अभी जो मैं बयान उनका पढ़ रहा था कि जी अगर आते वज़ीर आला सिंध तो और अच्छा होता, लेकिन उनकी टीम मौजूद थी। तो ये एक जो पैरेलल हम ड्रॉ कर रहे हैं वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के दरमियान, और वो बज़ाहिर कराची के मसले पर एक पेज में नहीं लगते। तो मेरा ख्याल है यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम कराची की हमेशा से रही है कि कराची के मामले में जो चाहे वफाक हो, सिंध हो, शहरी हुकूमत हो, ये हमें एक पेज पर नज़र नहीं आते, और ये अफसोसनाक है। देखिए, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जाहिर है लॉ एंड ऑर्डर की गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है, लेकिन रेंजर्स है तो वफाकी हुकूमत भी इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि रेंजर्स वफाक की हुकूमत। जी हसन निसार साहब, बहुत से वाक़यात इस तरह के पहले भी हो चुके हैं, उसके ऊपर क्या तफ्तीश हुई, क्या तहकीक हुई, वो सामने नहीं आ सका। अब अली रज़ा आब्दी साहब की अगर बात करें तो एक ओपिनियन रखते थे, बहुत वोकल थे, लेकिन साथ ही साथ आगे बढ़ने की बात करते थे, एक तालीम याफ्ता शख्स भी थे। आपको क्या लगता है, इस बारे में तहकीक होगी और पता चल सकेगा कि कौन है इस सफाकाना कत्ल के पीछे? देखिए सर, आपने बात की है जिम्मेदारान की, तो जिन जिन की जिम्मेदारी बनती है वो सब लोग जिम्मेदार हैं, और हम में से हर कोई जानता है कि कौन कौन जिम्मेदार हैं। अब इसमें एक प्रॉब्लम और है, मुल्क है गैर मामूली एक सूरत हाल से दो चार। गैर मामूली इक़दामात जब तक जारी रहेंगे मामला पटरी पर रहेगा, वरना उतर जाएगा। जब तक रेंजर्स बहुत एक्टिव थे सूरत हाल मुख्तलिफ थी। अब प्रॉब्लम ये है कि ये अभी मैंने बात की है कि करप्शन से लेके ये इंक्रोचमेंट तजावुज़ात तक, फॉलो अप पे अगर आप ये मुल्क या इसके करते धरते फोकस नहीं करते तो सब कुछ बेकार होगा, और कराची के सुकून की तरह रिवर्स होता चला जाएगा, और बल्कि बहुत बुरी तरह बाउंस बैक करेगा। जो कोई भी मुतल्लिका लोग हैं, जिम्मेदारान हैं,
ان کو سوچنا چاہیے کہ فالو اپ کے بغیر اب گزارا نہیں ہے. جس کام سے آپ ذرا بھی پیچھے ہٹیں گے وہ پوری قوت کے ساتھ باؤنس بیک کرے گا. وہ لا اینڈ آرڈر ہو، وہ بھلے آپ کا یہ تجاوزات کا سلسلہ ہو، جو یا آپ کی اینٹی کرپشن آپ مہم چلا رہے ہو، چاہے وہ ہو. فالو اپ کی مجھے خدشہ ہے کہ وہ اس ملک میں نہیں ہوگا. ہمارا کلچر ہی نہیں ہے. بڑے جوش جذبے سے کام شروع کرتے ہیں، اس کے بعد وہ جھاکی طرح بیٹھ جاتے ہیں. اس طرح کا کام ہے. مجھے تجاوزات وغیرہ کا بھی ڈھونگ جو ہے، مجھے لگتا ہے سال ڈیڑھ سال بعد سارا کچھ یہ اپنی جگہ پہ واپس آ جائے گا. نتیجہ کوئی سلیم صافی صاحب، چونکہ مزاج میں نہیں ہے ٹھیک، تسلسل کے ساتھ کام کرنا. جی ٹھیک. سلیم صافی صاحب، اب سیکیورٹی تھریٹس کا بھی یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ سیاسی شخصیات کو خاص طور پہ سندھ میں بھی حالیہ تھیں سیکیورٹی تھریٹس، تو اس سلسلے میں پھر کیا کیا جا سکتا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے؟ کیا اسٹیٹ کے اوپر ذمہ داری آتی ہے کہ جب آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے تو پھر کوئی اقدامات بھی کیے جائیں ساتھ ہی ساتھ؟ ایک تو ظاہری بات ہے، ہم بھی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور دلی ہمدردی اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں علی رضا عابدی صاحب کے فیملی سے اور لواحقین سے. وہ ایک شائستہ اور نستعلیق انسان تھے اور میرے خیال میں اس ملک کا ایسٹ تھے. جو آپ کا سوال ہے، ظاہری باتیں دیکھیں کہ ذمہ دار جو لوگ اس ملک کو چلا رہے ہیں، جو صوبے کو چلا رہے ہیں اور جو کراچی شہر کو چلا رہے ہیں، تو ذمہ دار بھی وہی ہیں اور حل بھی انہوں نے نکالنا ہوگا. ٹھیک. بابر ستار صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بڑی تکلیف دہ یہ خبر ہے. مجھے تھوڑا سا موقع ملا علی رضا عابدی کے ساتھ کام کرنے کا ایز اے لائر. ایک دو کیسز ایسے تھے جن کے اندر ان کا بھی انٹرسٹ تھا. بہت شائستہ اور اچھے، گریسفل، ڈیسنٹ آدمی، ہیلپ فل. ایز اے لیجسلیٹر بھی ان کے ساتھ کام کیا، تھوڑا سا ہیلپ فل. جس طرح کا پبلک سرونٹ آپ سوچتے ہیں کسی کو ہونا چاہیے، اس طرح کے وہ تھے. جہاں تک ذمہ داری کی بات ہے تو دیکھیے، اگر تو انویسٹیگیشن ہو گئی اور سامنے آیا کہ کس نے یہ اساسینیشن آرڈر کی، یہ کس طرح سے ایگزیکیوٹ ہوئی، کس کے آرڈرز پہ ہوئی، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، اگر تو ذمہ داران کا تعین کیا گیا تو پھر وہ لوگ ذمہ دار ہوں گے جنہوں نے بھی آرڈر کیا. اور اگر نہ کیا گیا، جس طرح یہاں پہ ریت ہے کہ نہیں ہوتا، تو پھر ریاست ذمہ دار ہے. کیونکہ الٹیمیٹلی یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ آپ لائف کو سیکیور کریں. اور اگر آپ وہ نہیں کر پاتے اور اس کے بعد آپ جواب بھی نہیں دے پاتے کہ کس نے یہ کسی کے ساتھ یہ، اور ظاہر ہے یہ تو ٹیرر کریٹ کر رہی ہے نا چیز. اور اگر اس میں اتنی زیادہ انٹرنل سیکیورٹی ایجنسیز یہاں پہ منظم بھی ہیں، کام بھی کر رہی ہیں کراچی کے اندر، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز بھی موجود ہیں، یہ سی سی ٹی وی کی فوٹیج سامنے آ رہی ہے، یہ ساری چیزوں کے باوجود اگر ہمیں نہیں پتہ چل پایا تو پھر بالکل کلیئرلی ریاست ذمہ دار. ریاست کی ذمہ داری ہے. ارشاد بھٹی صاحب، اب اگر یہ سلسلہ چل نکلا ہے انفارچونیٹلی دوبارہ سے سندھ میں، کراچی میں، تو وفاق کو کیا کرنا ہوگا؟ عمران خان صاحب کو کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیے، پہلی بات وہی بلا شبہ قابل مذمت ہے. بہت دکھ ہوا ہے، بہت افسوس ہوا ہے. عابدی صاحب پڑھے لکھے اور دلیل سے بات کرنے والے انسان تھے. میری دلی ہمدردی ان کے خاندان کے ساتھ ہے، اللہ ان کی مغفرت کرے. دوسری بات یہ ہے کہ ٹارگٹ کلرز، جو آپ نے ابھی ایک ضمنی سوال کیا، بالکل حکومت وقت کو جاگنا چاہیے. حکومت وقت کو، سندھ حکومت کو اور وفاق کو مل کر اور رینجرز کو اور ساروں کو مل کر حکمت عملی بنانی چاہیے. دوسری بات ہے کہ جو یہ ہے نا کہ ٹارگٹ کلرز ایک بار پھر سر اٹھانے لگے یا امن و امان کی صورتحال بہت خراب، مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے. اس لیے کہ آپ 87 سے 95 تک دیکھیں تو 21,000 لوگ قتل ہوئے ہیں. 95 سے آنورڈ دیکھیں تو 32,000 لوگ قتل ہوئے ہیں. 40,000 عیدی سینٹرز نے وہ دفنائے ہیں جن کی شناخت نہیں ہو سکی یا جو پہچانے نہیں گئے. 2013 میں جب یہ آپریشن شروع ہوا تھا تو اس سے ایک سال پہلے 1761 پولیٹیکل موٹیویٹڈ قتل ہوئے. اس سال 7 ہوئے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کراچی کروڑوں آبادی کا ملک ہے، اتنا بڑا شہر ہے کہ اس سے 40-50 ملک اس سے چھوٹے ہیں کراچی شہر سے.
تو یہاں جو مسائل تھے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں, جو مسئلے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. جتنی قتل و غارت ہوئی تھی, جتنے مافیاز تھے, جتنے اسلحہ تھا, جتنا نو گو ایریاز تھے, تو اس کو دیکھا جائے تو کراچی آج بہت بہتر ہے. بہت ابھی سفر بہت لمبا ہے, ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. اور ابھی لیکن اس میں مت بھول جائیے رینجرز کی, پولیس کی, اداروں کی, جو سیولینز کی قربانیاں جنہوں نے دی ہیں وہ قابل تعریف ہیں. اور یہ سفر ابھی طے کرنا پڑے گا, ابھی اور آگے جانا پڑے گا. اور میری دعا ہے باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کون ہے اس کا ذمہ دار, ابھی تھوڑی سی تحقیقات ہو لینے دیں. یہ پتہ چلے گا کہ انٹرنل ہے, ایکسٹرنل ہے, باہر کا ہے, اندر کا ہے, تو اس وقت پتہ چلے گا. ابھی اس وقت تک تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن یقیناً امن و امان کی صورتحال میں بہتری بہت آئی, لیکن بیچ کے ایک پرسکون اس وقت کے بعد یہ اس طرح کے واقعات 1-1.5 مہینے میں جب دوبارہ سر اٹھا رہے ہیں, تو ارشاد صاحب اسی کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں. حفیظ اللہ نیازی صاحب, قوم کو یہ امید دی جا سکتی ہے ابھی کہ ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا, پکڑے جائیں گے علی رضا عابدی کے جو قتل کرنے کے ذمہ دار ہیں؟ دیکھیں جی, مجھے تو مشکل ہی لگتا ہے, اس لحاظ سے کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے, لیکن اگر پکڑا گیا تو پورا نیٹ ورک ہی پکڑا جائے گا. جو فوٹیج میں نے دیکھی ہے جو آئی ہے اس کے اندر وہ اتنی پریسیژن اور اتنی, جس کو کہنا چاہیے کہ میں بندہ ان چیزوں کو سمجھتے بھی ہم سب لوگ کہ وہ ود ان 10 سیکنڈز جو ایک ہیومن رسپانس ٹائم ہوتا ہے, جو لوگ الرٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں اس سے بھی کم, جو بالکل ہائی الرٹ پہ لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی رسپانس ٹائم اتنا کم ہوتا ہے. جتنے میں انہیں آپریشن کیے وہ آئے, کھڑا ہوا, اور ہی واز آلموسٹ اباؤٹ 8-7 جی feet نیاز صاحب, یہی بتایا جا رہا ہے کہ ایکسپیرینس ٹارگٹ کلر سے بہت ایک اور کمال. واقعے میں بھی حالیہ ملوث تھے. جیسے اس نے گن کو ہینڈل کیا ہے, جو ہے اس کو بہت سارے لوگ ہم سمجھتے ہیں گن کو ہینڈل کرنا, تو اس سے بڑے, اور اس نے اپنی جگہ سے قریب نہیں کیا. کوئی ہوتا ہے نا, کوئی اناڑی ہوتا ہے تو قریب جاتا ہے شیشے کے قریب گن, جو اس کے بعد 2 اسٹیپ اور لیتا نہیں, وہ بائک سے اترا ہے, سامنے اسے وہیں پہ کھڑا رہا ہے, انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے, اور اس کو پتہ ہے ٹریپ میں جیسے ہی ان کو اندازہ تھا کہ وہ کھڑا ہوگا. اینی وے دیکھیں جی, عابد جو علی رضا عابدی صاحب ہیں, پچھلے چند ہفتوں سے اور اس سے ان کا رول بڑا عجیب و غریب ہو گیا تھا. پیپلز پارٹی سے بھی ان کے رابطے بڑے مربوط ہو رہے تھے, مضبوط ہو رہے تھے, محکم ہو رہے تھے, اور یہ رابطے ایم کیو ایم کے اندر بھی یہی آواز ہے کہ وہ متحد کرنا چاہتے تھے, اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی وہ ان رابطوں کو بڑھا رہے تھے. پھر وہ خاص قسم کا اسٹینڈ لے چکے تھے. اب چونکہ ان حالات میں اب حکومت پاکستان کے پاس تو ایک بڑا اچھا ریٹرک ہے کہ چونکہ پچھلی حکومتوں نے کرپشن کی ہے تو اس لیے یہ سارے کچھ ہو رہا ہے, انویسٹر نہیں آ رہے جی, ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے جی, فلاں ہو رہی ہے. میرا خیال ہے کہ اب اس انٹرم سے ان کو باہر آنا پڑے گا. رینجرز جو ہے ایک اسپیشل اختیارات کے ساتھ وہ کراچی میں موجود ہیں, اور ان کے پاس پولیس اختیارات بھی ہیں. اب ظاہر ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اس ذمہ داری میں جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, جو سارے میرے بھائی کہہ رہے ہیں, ان کی آتی ہے. اور اس سلسلے میں چونکہ قانون نافذ کا پورا نظام, یہ سارا ایک نظام پورا موجود ہے وہاں پہ کراچی کے اندر, اور اس کے تحت جو ہے اگر اس تک پہنچ جائیں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. کیونکہ مجھے اس سے بہت خطرناک نظر آتا ہے جس طریقے سے مرڈر ہوا ہے, اللہ کرے یہ معاملہ یہیں رک جائے, یہ آگے جانے نہ پائے, یہ لوگ پکڑے جائیں. ٹھیک نیاز صاحب, اس پر آپ کا موقف سامنے آ گیا. ہمارے تمام تجزیہ کاروں کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جلد سے جلد اس کی تحقیقات ہوں اور ذمہ داران کے حوالے سے بتایا جائے.